بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور انتہائی فکری موضوع آج زیر گفتگو رہے گا، اور وہ ہے تقدیر و تدبیر کا اسلامی تصور۔ آج کے ہمارے مدرس جامعۃ الرشید کے شعبہ دعوت والارشاد کے سربراہ اور رئیس جناب مولانا عاطف عماد صاحب ہیں، اور تقدیر و تدبیر کے اس موضوع کو جن پوائنٹس پر یہ بیان کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، کیا انسان خود مختار ہے یا مجبور محض؟ نمبر 2، جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو تدبیر کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 3، کیا تقدیر کا منکر کافر ہے؟ نمبر 4، تدبیر اختیار کرنے کی شرائط۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مصلحتیں کیسے؟ نمبر 6، تقدیر پر یقین رکھنے کے فوائد و ثمرات۔ میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ آج کے درس قرآن و حدیث میں جب درس ختم ہوگا تو سوالات کی نشست کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے لوگوں کے بڑے سوالات ہوتے ہیں، تو سوالات انشاءاللہ تحریری ہوں گے تو مولانا انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دیں گے۔ جزاکم اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الکتاب، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال۔ تقدیر، جو تقدیر کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو جائز ہے اور دوسرا پہلو ناجائز ہے۔ جو جائز پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں تقدیر کے حوالے سے بتایا ہے قرآن و حدیث کے اندر، اس پر پختہ ایمان لاتے ہوئے، اپنا یقین پختہ رکھتے ہوئے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو ایسے بتایا ہے، پھر اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے، اور جہاں تک ہماری عقل اس کو سمجھ سکے فبہا، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ ہماری عقل قاصر ہو جائے، اس کو سمجھ نہ سکے، تو پھر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کریں، کوئی بحث مباحثہ نہ کریں، کوئی جدال نہ کریں، کیونکہ اس کی ممانعت پھر حدیث کے اندر آئی ہے، ٹھیک۔ اور جو ظاہر بات ہے، جو دوسرا حصہ ہے، جو ناجائز پہلو ہے اس کا، وہ کون سا ہے کہ جس جگہ تک ہماری عقل نہیں جا پاتی، مطلب مسئلہ تقدیر کے حوالے سے جس جگہ ہماری عقل نہیں جا پا رہی، تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی لا متناہی ہیں، تو وہ ہماری محدود عقل کے اندر بھلا کیسے آ سکتی ہیں؟ اور تقدیر کا جو مسئلہ ہے
اس کا تعلق بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ بحث مباحثہ کرنا، جدال کرنا، تنازع اختیار کرنا اور اعتراضات وغیرہ کرنا، یہ ناجائز پہلو ہے جس کی ممانعت حدیث شریف کے اندر آئی ہے. ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور نحن نتنازع فی القدر، ہم قدر کے مسئلے کے حوالے سے بحث مباحثہ کر رہے تھے، تنازع اختیار کر رہے تھے. یعنی ایک صاحب کچھ کہتے تو دوسرے صاحب اس کا رد کرتے، یہ ہے تنازع. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے نکل آئے اور فغضبا، یعنی یہ صورت حال دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، اور اتنا غصہ آیا کہ چہرہ لال ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ گویا کہ انار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر نچوڑ دیا گیا ہو، اتنا شدید غصہ آیا. اور فرمایا ابی ھذا امرتم ام بھذا ارسلتم الیکم، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ تم جو ہے وہ تقدیر کے مسئلے کے اوپر جھگڑا کرو، یا میں تمہارے پاس یہ بات لے کر آیا ہوں، یہ چیز لے کر میں بھیجا گیا ہوں تمہارے پاس کہ تم جو ہے وہ شریعت کے تمام مسائل کو چھوڑ کر تقدیر کے مسئلے کو لے لو، اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دو، تنازع کی شکل اختیار کر لو. کیسی سخت انداز دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، اچھی طرح جان لو کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں وہ ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، یعنی گمراہی کا شکار ہوئیں. ہلاک ہونے سے مراد یہاں پہ گمراہی کا شکار ہونا. کیوں گمراہ ہوئیں؟ حین تنازعوا فی ھذا الامر، جب انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں تنازع کی شکل اختیار کی، جھگڑے کی شکل اختیار کی. پھر فرمایا عزمت علیکم اللہ تنازعوا فی، دیکھو میں تم پہ لازم قرار دیتا ہوں، میں تم پر لازم قرار دیتا ہوں اس مسئلے کے بارے میں جھگڑنا نہیں، اس مسئلے کے بارے میں جھگڑنا نہیں. جتنی بات بتا دی گئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اس پر ایمان لے کر آ جاؤ، جتنا سمجھ سکتے ہو سمجھ لو، نہیں سمجھ میں آتا چھوڑ دو. عقائد کی کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے، اور وہاں پر بھی تقریباً تمام عقائد کی کتابوں کے اندر اس چیز میں پڑھنے سے منع کیا گیا. حتیٰ کہ شرح عقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا عقیدہ نمبر 45 ہے. آپ اس کے الفاظ سنیں. وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، کہ قدر کی جو اصل ہے، تقدیر کی جو اصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اپنی مخلوقات کے بارے میں. قدر کیا ہے؟ یہ اللہ کا راز ہے اپنی مخلوقات کے بارے میں. صحیح. وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، اس کی حقیقت کے بارے میں، اس کی کما حق و حقیقت کے بارے میں نہ ہی کوئی اللہ کا قریبی فرشتہ واقف ہو سکا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی اس سے واقف ہو سکا ہے. لم یطلع علی ذلک، نہیں ہو سکا کوئی بھی. والتعمق والنظر فی ذلک، اب آگے سنیں، اس میں زیادہ غور و فکر کرنا، اس کی زیادہ گہرائی کے اندر اترنا، ذریعۃ الخذلان وسلم الحرمان ودرجۃ الطغیان، یہ کیا ہے؟ یہ رسوائی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے آپ کو محروم کر دینے کی سیڑھی ہے، اور یہ ایک درجے کی طغیانی سرکشی ہے اللہ کے خلاف. فالحذر کل الحذر من ذلک وسوسۃ ونظریۃ وفکرۃ، پس بچو، ہر طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اس مسئلے کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرو، اس کے بارے میں کسی وسوسے کو اپنے دل میں آنے دو، اور اس کے بارے میں بہت گہرائی کے اندر اترنے کی کوشش کرو. کیوں؟ ان اللہ تبارک و تعالی طوى علم القدر عن انامه، کیونکہ تقدیر کا علم ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ہٹا لیا ہے. اللہ نے علم ہی نہیں دیا بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو لپیٹ لیا ہے اپنے بندوں سے. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، اور ان کو منع کر دیا ہے کہ تم اس مسئلے کی کنہ تک جانے کی کوشش کرو.
اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرو. کما قال تبارک و تعالی فی کتابہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا. سورہ انبیاء کی آیت ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ نے کیا کیا، کیوں کیا. ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا، لوگوں سے سوال کیا ہے، اللہ سے نہیں پوچھا ہے. فمن سأل لما فعل، لہذا جس شخص نے یہ سوال کیا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. ہوتا ہے نا کسی کی موت ہو جاتی ہے، فوتگی ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے. عورتوں میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہے، کیا میرا ہی بیٹا رہ گیا تھا اللہ کو مارنے کے لیے؟ کیا ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر تھی، ابھی سے مر گیا؟ گویا اعتراض ہے کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی بھی مصیبت غم کے حوالے سے اس طرح کا. فمن سأل لما فعل، جس شخص نے یہ سوال کیا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، فقد رد حکم الکتاب، اس نے کتاب قرآن مجید کے حکم کو رد کر دیا. اللہ تو کہہ رہے ہیں لا یسأل عما یفعل، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے کیا کیا. وہم یسألون، تو یہ سوال کر کے کتاب کے حکم کو کیا کر رہا ہے؟ رد کر رہا ہے. فمن رد حکم الکتاب کان من الکافرین، اور جو شخص کتاب کے حکم کو رد کرتا ہے وہ پھر کیا؟ کافروں میں ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. سمجھ بھائی بات، یہ ہے اس کی اہمیت. ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر جو ہے تاریخ میں دو بڑے بڑے مسلمانوں کے گروہ رہ چکے ہیں جو صرف اسی مسئلے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. فرقہ قدریہ، فرقہ جبریہ. آگے چل کر جو ہے اس کے حوالے سے بات آ جائے گی. لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا. بہرحال مسئلہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہم ہے. یعنی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ قدر کے اوپر ایمان نہ ہو. حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، تقریباً حدیث کی تمام کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث ملتی ہے. ام الحدیث اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک عام آدمی کی شکل کے اندر آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ 3 سوال کیے تھے. فاخبرنی عن الاسلام، فاخبرنی عن الایمان، اسلام کے بارے میں بتائیں، ایمان کے بارے میں بتائیں، اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کے حوالے سے بتائیں. تو اس میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ فاخبرنی عن الایمان. جب کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اس بات پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے کہ تقدیر کے اندر جو بھی خیر لکھا ہوا ہے یا جو بھی شر لکھا ہوا ہے انسان کی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اسی طرح سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کی تقدیر وہ مقرر فرما دی. ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 باتوں کے اوپر ایمان لے کر نہ آ جائے. 4 باتوں کے اوپر ایمان لے کر نہ آئے. ان یؤمن باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان. ان یؤمن ویشہد انی رسول اللہ بعثنی بالحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان. ویؤمن بالموت، موت کے اوپر ایمان. کیا مطلب موت کے اوپر ایمان؟ مطلب یہ کہ موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، خود بخود نہیں ہو جاتی. ویؤمن بالبعث بعد الموت، اس بات کے اوپر ایمان کہ مرنے کے بعد واپس اٹھایا جائے گا. ویؤمن بالقدر، اور قدر کے اوپر ایمان. اندازہ کریں اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور بعث بعد الموت پر ایمان، اس کے ساتھ قدر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. کتنی اہم بات ہے. یعنی یہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں متفقن علیہ، اللہ پر، رسول پر، یوم آخرت پر، کہ اگر اس کے اوپر ایمان نہ ہو تو ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے نا کہ ایمان ہی نہیں ہے پھر تو. اسی کے ساتھ قدر کا بھی تذکرہ کیا گیا. اور سب سے اہم حدیث اس کے حوالے سے جو ہے وہ مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر روایت ہوئی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابن دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے دل میں کچھ شبہ سا پیدا ہو گیا تقدیر کے مسئلے کے حوالے سے. تو وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے اپنے اس اشکال کو اظہار کیا.
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، اور آخر میں بتاؤں گا، بلکہ ابھی سن لیں۔ ان سے سننے کے بعد حضرت ابن دلمی بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی گئے، اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس بھی گئے۔ ان دونوں حضرات نے بالکل وہی بات کہی جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا، جو میں آپ کو سناؤں گا۔ یعنی گویا یہ تمام صحابہ اکرام کا متفق علیہ عقیدہ تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب حضرت ابن دلمی کو فرماتے ہیں، لو انفقت مثل احد ذهبا فی سبیل اللہ، اگر آپ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، ما قبلہ منک، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ قبول نہیں فرمائیں گے، حتی تؤمن بالقدر، یہاں تک کہ آپ قدر کے اوپر ایمان لے کر نہ آ جائیں۔ اور قدر پہ ایمان لانے کیا مطلب ہے؟ وَتَعْلَمُوا، اور یہ آپ جان لیں، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز آپ کو پہنچ گئی وہ آپ سے خطا ہونے والی نہیں تھی، اللہ نے لکھ دیا تھا، اللہ نے طے کر دیا تھا کہ آپ کے ساتھ ایسے ہی ہونے والا ہے۔ وانما اخطأت لم یکن لیصیبک، اور جو چیز آپ سے خطا ہو گئی، جو چیز آپ کو نہیں ملی، جو چیز آپ کو نہیں پہنچی، وہ کسی صورت میں آپ کو پہنچنے والی نہیں تھی، وہ کسی صورت میں آپ کو ملنے والی نہیں تھی۔ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا ولو مت علی غیر ھذا، اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر اگر آپ کی موت آ گئی، اس یقین سے ہٹ کر اگر آپ کی موت آ گئی، لدخلت النار، آپ آگ میں داخل ہو جائیں گے، آپ آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ کتنی اہم بات، اتنی اہم بات۔ اور اس حدیث کی روشنی میں اب تقدیر کی تعریف بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تقدیر کی تعریف کیا ہے؟ علم القدر کی، ایمان بالقدر کی، اس بات پر ایمان رکھنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہونے والا ہے، خیر ہے، شر ہے، خوشی ہے، غمی ہے، راحت ہے، سکون ہے، بے چینی ہے، موت ہے، حیات ہے، ایمان ہے، کفر ہے، ہدایت ہے، ضلالت ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، اٹھنا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کے ازلی علم، قدیم علم کے مطابق ہو رہا ہے۔ سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کچھ اور چاہتے ہوں اور کائنات میں اس کی منشا کے خلاف کام ہو رہا ہو، نہ۔ یہ بات ماننے سے خدا نہ خواستہ کوئی بات یہ اگر سمجھتا ہے کہ اللہ تو کچھ اور چاہتے ہوں اور کائنات میں اس کی منشا کے خلاف کام ہو رہا ہو، اس سے تو اللہ تعالیٰ کی عاجزی لازم آ جائے گی، اللہ کی بیچارگی لازم آ جائے گی، اور عاجزی، بیچارگی یہ تو نقص ہے، یہ تو کمی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے کہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ سورہ رعد میں فرمایا لکل اجل کتاب، ہر چیز کی میعاد، ہر چیز کی مقدار وہ سب لکھی ہوئی ہے، وہ سب طے ہے، وہ سب طے ہے۔ آپ نماز کے بعد ایک مسنون وظیفہ ہے، پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے جس کو آپ دینا چاہیں، اگر آپ کسی کو دینے کا فیصلہ کر لیں کوئی روک نہیں سکتا دنیا کی طاقت، ولا معطی لما منعت، کوئی دے نہیں سکتا اگر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو نہیں ملنا، کوئی دے نہیں سکتا۔
یہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے یہ اٹل ہے، یہ پختہ ہے، یہ ناقابل رد و بدل ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم پیدا کی۔ فقال له اکتب، قلم سے کہا لکھو۔ قال یا ربی ماذا اکتب، قلم نے کہا اے اللہ کیا لکھوں میں؟ قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، فرمایا ہر چیز کی تقدیر لکھ دو قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جتنی چیزیں آنے والی ہیں ہر چیز کی تقدیر وہ لکھ دو۔ اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے رفعت الاقلام وجفت الصحف، اب قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں، یعنی جو چیزیں ہیں وہ پکی ہو گئی ہیں، وہ اٹل ہو گئی ہیں، ایسے ہی ہونے والا ہے جو لکھ دیا گیا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی رحمت لکھ دی ہے، اب اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ولا یمسک فلا مرسل له من بعدی، اور جس کے لیے روک دی وہ رحمت کہ اس کو یہ رحمت نہیں ملنی، اس کے لیے کوئی مصیبت ہے، اب اس رحمت کو واپس کوئی بھیجنے والا نہیں ہے جس کو اللہ نے روک لیا ہے۔ یہ بات اتنے نصوص کا میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ عقیدہ پختہ ہو جائے، اس بات کو مان لیا جائے، اس یقین کو دل کے اندر پیوست کر لیا جائے۔ سورہ توبہ کے اندر مسلمانوں کو اہل ایمان کا قول نقل فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے۔ اس پختہ ناقابل رد و بدل اٹل مستحکم تقدیر کا کیا نام ہے؟ تقدیر مبرم، اس کو یاد کر لیں، تقدیر مبرم۔ ایک اور تقدیر ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق یعنی کنڈیشنل۔ یہ کون سی تقدیر ہے؟ یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، یہ منشا ہے کہ کائنات کا یہ جو نظام چلتا ہے اللہ کے حکم سے فرشتے چلاتے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی سول فورسز ہیں، ٹھیک؟ تو جو فرشتوں کو لکھی ہوئی چیز دی ہے، تقدیر دی ہے، وہ کنڈیشنل ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فلاں بندہ، فلاں صاحب اگر یہ نیکی کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ کر دینا، اور اگر نہیں کرتا تو اضافہ نہ کرنا، یا اگر یہ فلاں گناہ کرتا ہے تو اس کی عمر میں کمی کر دینا یا رزق میں کمی کر دینا، نہیں کرتا تو مت کرنا۔ بس ہماری اور پھر بالآخر فائنلی کیا ہوتا ہے، یعنی چلیں یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس کی پہلے اس بات کو واضح کر دوں میں۔ جیسے مختلف قسم کے احادیث کے اندر آتا ہے نا، جیسے ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ کوئی چیز قضا کو نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور کوئی چیز عمر کے اندر اضافہ نہیں کرتی مگر نیکی۔ تو یہ کس سے تعلق ہے؟ اس کا تعلق تقدیر معلق سے ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، انسان اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس کو یہ رزق ملنا ہے، یہ طے ہوا ہوتا ہے اس کو رزق ملنا ہے، وہ رزق ملنے والا ہوتا ہے، ادھر یہ گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بد نظری کرتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، ٹھیک، وہ رزق رک جاتا ہے اس سے، وہ اس کو نہیں ملتا۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، صلہ رحمی ہے، ان سب کے حوالے سے احادیث میں آتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کا تعلق کس سے ہے؟ تقدیر معلق سے ہے، ٹھیک۔ اور اللہ کے پاس کون سی تقدیر ہے؟ تقدیر مبرم، یعنی بالآخر ہونا کیا ہے، آیا یہ نیکی کرے گا یا نہیں کرے گا، نیکی کرنے کے بعد رزق میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جو کچھ فائنلی ہوگا وہ سب کس کے اندر لکھا ہوا ہے؟ تقدیر مبرم کے اندر لکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے سچا۔
اور ان دونوں قسم کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی ایک آیت کے اندر جمع فرما دیا، جو میں نے بھی آغاز میں پڑھا، آیت پڑھی، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، یہ تقدیر معلق کا بیان ہے، وعندہ ام الکتاب، یہ تقدیر مبرم کا بیان ہے۔ اس کی اور بھی تفسیر ہے، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے جو بیان کر رہا ہوں، صحابہ سے منقول ہے یہ، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتے ہیں، ویثبت، اور جس کو چاہتے ہیں برقرار رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تقدیر معلق۔ اس کا تعلق کس سے ہو گیا؟ تقدیر معلق سے، جس کے اندر رد و بدل ہو رہی ہے، کمی بیشی ہو رہی، کنڈیشنل ہے، یہ کیا تو ایسے، نہیں کیا تو ایسے۔ وَعِندَهُ ام الکتاب، بالآخر کیا ہونا ہے؟ یہ سب کچھ ام الکتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ یہ تقدیر مبرم ہو۔ اب یہاں تک کی گفتگو سے بظاہر یہ اب اشکال پیدا ہوگا کہ انسان تو پھر مجبور محض ہے، پھر انسان کے پاس تو پھر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس غلطی کو رفع کر لیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہو، بلکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ مکلف ہے۔ اگرچہ وہ اختیار مطلق نہیں ہے، کوئی کامل اختیار نہیں، لیکن ایک درجے کا اختیار ہے اس کے پاس۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن مجید کے اندر، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اے لوگو جنت کے حصول کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کے لیے مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ حکم دے رہے ہیں سابقو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں ہے، کیونکہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں وہی حکم دیتا ہوں جو تمہارے اختیار میں ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دیتے جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اس کی وسعت میں نہ ہو، اس کی طاقت میں نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اختیار ہے ہمارا۔ پھر دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے جتنے اسباب ہیں، تدابیر ہیں، وہ سب ہمیں سکھلائیں، ہمیں بتائیں، اور وہ اسباب بھی بتائے کہ جس کو اختیار کر کے انسان جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، ان سے بچنے کا کہا۔ اس لیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا تو کیا کہا؟ اعدت للمتقین، جنت جو ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی تقوی ایسی چیز ہے اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو جنت پہ جاؤ گے۔ اور جہاں جہنم کا تذکرہ کیا وہاں کیا فرمایا؟ اعدت للکافرین، کہ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی، یعنی یہ کہ اگر کفر کو اختیار کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ نے ہمیں بتائی نا، اس کا مطلب ہمارا اختیار ہے، ہمارے اختیار میں چیز ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اتنی سری آیت ہے اس کے اوپر، سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو انسان کے سامنے راستہ کھول کے رکھ دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے یا پھر کفر کی روش اختیار کر کے جہنم میں داخل ہو جائے، گویا اس کا اختیار ہے۔ ٹھیک، اب اگلی بات سمجھنی یہ ہے کہ اختیار کتنا ہے، اختیار کتنا ہے۔ یہ تھوڑی سی ذرا مشکل بحث ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس کا تعلق ہے اصول الفقہ سے، اور اصول فقہ کی کتاب ہے نور الانوار، اس میں بہت تفصیل سے یہ بات ملتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی طاقتیں دی ہیں، بلکہ ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں، دو طرح کی قوت ہیں، دو طرح کی طاقتیں ہیں، دو طرح کی استطاعت ہیں۔ پہلی جو قوت ہے اس کو قوت میسرہ کہتے ہیں، پریشان نہیں ہوئے گا، میں وضاحت کر دوں گا، اصطلاح اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کل کو اگر آپ کوئی کتاب پڑھو اس کے اندر ہی آ جائے تو مانوسیت ہو، آپ کو غیر مانوسیت نہ ہو آپ کی، اس لیے الفاظ ہو، لیکن انشاءاللہ سمجھاؤں گا میں اس کو۔ پہلی کیا ہے؟ قدرت میسرہ۔ قدرت میسرہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر شریعت کا کوئی حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مثلا الحمدللہ میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، تو کیا ہوگا کہ ابھی جب ظہر کا وقت داخل ہوگا
تو شریعت کا حکم اقیم الصلاۃ کا میری طرف متوجہ ہو جائے گا. اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہے کہ نماز پڑھو، کیونکہ تمہارے اندر قدرت میسرہ پائی جا رہی ہے نماز کا حکم ادا کرنے کے لیے، نماز کا حکم پورا کرنے کے لیے. بات سمجھ میں؟ ایک اور مثال، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ اللہ کا حق ہے، بندوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ وہاں تک جانے کی قدرت رکھتے ہوں، استطاعت رکھتے ہوں. یعنی یہ کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ آپ وہاں تک جا بھی سکیں، وہاں رہ سکیں، وہاں سے واپس آ سکیں، اور اس دوران میں آپ کے جو پیچھے ڈپینڈنٹس ہیں، یعنی جن کا نان نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے، ان کے بھی خرچ کا بندوبست موجود ہے، راستہ بھی پر امن ہے، آپ صحت مند ہیں، ایمان کی حالت میں ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر کس کے اندر آ گئی؟ استطاعت کے اندر آ گئی. من استطاع الیہ سبیلا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت میسرہ. قدرت میسرہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم انسان کو حکم اسی وقت دیتے ہیں کہ جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو. ٹھیک؟ تو گویا یہ وہ استطاعت ہے، یہ وہ طاقت ہے، قدرت میسرہ، جس کی بنیاد پر انسان شریعت کا مکلف بنتا ہے. یعنی کسی وقت انسان مثلا رمضان کے دن ہے اور وہ بیمار ہو جائے، روزہ نہ رکھ سکے، تو گویا اس کے پاس یہ جو قوت میسرہ ہے اب یہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو شریعت کہتی کوئی بات نہیں، تم روزہ نہ رکھو. جب یہ قوت میسرہ تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر تم روزہ رکھ لینا. خواتین کے جب وہ خاص ایام آتے ہیں تو ان سے وہ قوت میسرہ ساکت ہو جاتی ہے، وہ ہٹ جاتی ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ تمہارے پاس وہ قوت میسرہ نہیں ہے، لہٰذا تم نماز تو بالکل ساکت ہو گئی، روزے بعد میں رکھ لینا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قوت میسرہ. دوسری چیز ہے قوت ممکنہ. قوت ممکنہ یہ کیا ہے؟ یہ قوت وہ قوت ہے کہ جب انسان کسی فعل کا ارادہ کرتا ہے، کسی فعل کے کرنے کا عزم کرتا ہے، اور اس کا ارادہ اور اس کا عزم اس درجے پر پہنچ جاتا ہے. اب مختلف درجات ہوتے ہیں، میں اس کو بیان نہیں کروں گا ورنہ پھر وہ دوسری طرف نکل جاؤں گا میں. مختلف درجات ہوتے ہیں ارادے کے، ہر درجے کے اوپر انسان عمل نہیں کرتا، بلکہ ایک اس کا خاص درجہ ہوتا ہے عزم کا، ارادہ کا، کہ اس کے بعد پھر عمل ہو جاتا ہے. تو وہ جو آخری درجہ ہے ارادے کا اور عزم کا، کہ جس کے بعد فعل ہونا ہوتا ہے، تو یہ فعل نہیں ہو سکتا، یہ فعل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت ممکنہ اس کو نہ مل جائے. جیسی قدرت ممکنہ اس کو ملتی ہے تو اس کو استعمال کر کے وہ فعل کر لیتا ہے. اس کو آپ اگر نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کو آپ اردو میں کہتے ہیں توفیق. کیا کہتے ہیں؟ توفیق. اور برائی کا کام ہے، غلط کام ہے، تو اس کو کہتے ہیں استدراج. استدراج یعنی یہ فعل سے بالکل متصلاً قبل یہ قدرت ملتی ہے تو وہ فعل کر پاتا ہے. یہ قدرت نہ ملے تو وہ فعل نہیں کر سکے گا. اللہ کی طرف سے ملتی ہے. سمجھے بات؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت، نہیں ہے برائی سے بچنے کی قوت، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ قوت کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یہ مطلب ہے اس چیز کا. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قدرت ممکنہ ہوتی ہے نا، یہ بالکل فعل کے ساتھ ہوتی ہے. یہ بالکل فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کو استعمال کر کے بندہ فعل کرتا ہے. صحیح؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس عقیدے کو پختہ کر لیں اپنے اندر کہ انسان کے اعمال، انسان کے افعال، ان کا خالق وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. اور انسان چونکہ اس نے ارادہ کیا، اپنے اختیار سے ارادہ کیا، عزم کیا، اور اللہ کی طرف سے جو عطا کردہ قدرت ہے اس کو استعمال کیا، تو انسان کاسب ہے. کاسب کسب کرنے والا، یعنی اس کے ذریعے سے نیکی کمانے والا یا گناہ کمانے والا.
یہ مطلب ہے ان آیات کا. اب سنیں سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خالق ہے, تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے. پھر ایک اور جگہ فرمایا سورہ رات کے اندر اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز کا خالق ہے. تو ہر چیز کے اندر اعمال بھی تو آ گئے نا. سورہ دہر میں فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اللہ کی طرف سے وہ قدرت ملے گی تو تم اپنے اس عزم کو, اپنے اس ارادے کو عمل کی صورت میں ڈھال سکو گے. اللہ کی طرف سے قدرت نہیں ملے گی, تم نہیں کر سکو گے. تم لاکھ بولنا چاہو, بیان کرنا چاہو, الفاظ تمہارے منہ سے نہیں نکل سکتے جب تک وہ اللہ کی طرف سے قدرت ممکنہ نہ ملے. ملتی ہے اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ بندہ پھر بول سکتا ہے. یہ ہے انسان اس قدرت کا استعمال کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے خالق ہیں. یہی چیز ہے جو امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالیٰ فقہ الاکبر امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو ہے وہ عقائد کی کتاب ہے, اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں. بہت بڑے عقائد کے امام گزرے ہیں. وہ اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں الخلق فعل اللہ, یہ جو خلق ہے, تخلیق کرنا ہے, یہ اللہ کا فعل ہے. اور آگے پہ وضاحت کرتے ہیں اور خلق کیا چیز ہے, وَهُوَ احداث الاستطاعت فی العبد. خلق نام ہے استطاعت کو پیدا کرنا, یعنی وہ قدرت ممکنہ کا پیدا کرنا بندے کے اندر. خالق اللہ ہیں اور بندہ کیا کر رہا ہے, وہ استعمال الاستطاعت المحدثۃ فعل العبد. بندے کا فعل کیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت پیدا کی ہے اس کے اندر, اس کو وہ استعمال کرنے والا ہے. بس یہ سمجھ میں آ گیا. اس کا حاصل یہ ہے کہ خالق اللہ ہے افعال کا بھی. انسان اپنے افعال کا خود خالق نہیں ہے, بلکہ انسان کی حیثیت کیا ہے, وہ کاسب کی ہے. اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے ارادے کی حد تک. وہ ارادہ کرتا ہے, عزم کرتا ہے, اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, سوچتا ہے, سوچ بچار کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے. لیکن اب جو عمل ظاہر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا. اللہ کی طرف سے اس کو قدرت ملے گی تو وہ کر سکے گا, نہیں ملے گی تو وہ نہیں کر سکے گا. ہاں بولنا چاہ رہا ہوگا, لیکن اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو نہیں منہ سے نکل جائے گا. ٹھیک, اس بات کو جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اگر انسان برائی کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہوتی, اللہ کی منشا نہیں ہوتی, تب بھی اس کو گناہ ملتا ہے. یعنی وہ پختہ عزم کے جس کے بعد عمل صادر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے تو اپنی درجے میں تو کام کر لیا نا. اس کا کام تو یہاں تک کا تھا کہ وہ ارادہ کر لے اور عزم کر لے. اس نے عزم کر لیا تھا, اب وہ تو اللہ کی طرف سے قدرت نہیں ملی تو کر ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے لیکن اس کو اس ارادے کی وجہ سے گناہ کو جو ارادہ کیا اس کو گناہ مل جائے گا. اور اسی طرح نیکی کا اگر پختہ ارادہ کیا تھا, اس نے عزم کیا تھا اور اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل سکی, تب بھی اس کو نیکی جو ہے وہ مل جائے گی. صحیح. اگلی بات اس میں یہ سمجھیں کہ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان اپنا ارادہ اختیار کرتا ہے, عزم کرتا ہے, ادب یہ ہے کہ برائی کی نسبت انسان کی طرف کی جائے. اور چونکہ خلق اللہ کی طرف سے ہوا ہے, وہ طاقت, وہ قدرت اللہ نے دی ہے, تو نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے. یہ ادب سکھایا اللہ نے. سورہ نساء میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو نیکی تمہیں پہنچتی ہے, جو بھلائی تم کو پہنچتی ہے, جو نیکی تم کرتے ہو, وہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ کی دین ہے, اللہ کی عطا ہے. اور جو برائی تم کرتے ہو فمن نفسک, وہ تمہاری طرف سے ہے, وہ تمہارا وبال ہے, تم کرتے ہو. یہ ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کرو. اگرچہ یہ کہ نیکی ہو یا برائی ہو, خیر ہو یا شر ہو, دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اس کا مطلب یہی ہے کہ تقدیر کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا, یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کا ظہور ہونا یا بدی کا ظہور ہونا
نیکی کرنا یا برائی کرنا، یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ کی مشیت سے ہوتی ہیں، اللہ کے ارادے سے ہوتی ہیں، لیکن جو برا کام ہوتا ہے، جو بدی کا کام ہوتا ہے، جو کفر ہوتا ہے، اللہ اس پر راضی نہیں ہوتے، اس کے ساتھ اللہ کی رضا نہیں ہوتی. اور جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، ہدایت کے کام ہوتے ہیں، اس میں مشیت اور ارادے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے. سورہ زمر میں فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے، اگرچہ کفر جو اختیار کر رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے کر رہا ہے، اللہ کے ارادے سے کر رہا ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو تم سے اللہ راضی ہو جائیں گے، تو تم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. اب یہ اشکال اٹھتا ہے کہ آخر اللہ نے شر کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے شر کی تخلیق کیوں کی؟ اشکال پیدا ہوتا نا، شر کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، بدی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، تو اس کو پیدا کیوں کیا؟ تو اس کے 2-3 جوابات ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں. 2-3 میں سے ایک بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو بس اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے گا تاکہ اشکال دور ہو جائے، اور نہیں آئے گا تو پھر آخر میں ایک اور بات بتا دوں گا میں. دیکھیں، کسی بھی چیز کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ بری نہیں ہوتی ہے، اس چیز کا جو استعمال ہوتا ہے، غلط استعمال، وہ برا ہوتا ہے. مثلا کلیشنکوف ہے، پسٹل ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو تخلیق ہے، ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے، یہ تو بری نہیں ہے نا، بلکہ یہ تو کمال ہے. ہاں، اب کوئی اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ برائی اس کی طرف منسوب ہوگی جس نے جو ہے وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے. بنانے والے کی طرف اس کی جو ہے برائی وہ منسوب نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح میں نے کہا کہ یہ جو قدرت ممکنہ ہیں، یہ خلق تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن استعمال کون کر رہا ہے؟ بندہ کر رہا ہے. بندہ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اس غلط اپنے جو بھی اس کا وہ غلط ارادہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس قدرت کو غلط راستے پہ استعمال کر رہا ہے. تو حاصل یہ بتانا کہ کسی چیز کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ بری نہیں ہوتی، اس چیز کا غلط استعمال یہ برا ہوتا ہے. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، ایک عربی کا مقولہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں اپنی ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں. کیا مطلب یہ کہ اگر صرف دن ہی دن ہوتا، رات نہ آتی، تو دن کی قدر کس کو پتہ چلتی؟ دن کی قدر کس کو معلوم ہوتی؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو آزادی دی کہ تمہیں آزادی ہے کہ تم خیر کرو یا تم شر کرو، صحیح؟ تو شر کا وجود اس لیے لایا تاکہ خیر نکھر کے سامنے آ جائے، ایمان اور ہدایت کی خوبصورتی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. جیسے کالا دھبا ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ تو وہ برا ہوتا ہے نا، اور مطلب اچھا نہیں لگتا، لیکن خوبصورت چہرے کے اوپر اگر یہی کالا تل ہو تو بتائیں کہ اس خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. اسی طرح اعمال کے مجموعے کے اندر اگر صرف نیکی ہوتی تو نیکی کی خوبصورتی اتنی واضح نہیں ہوتی. نیکی کی قدر، ایمان کی قدر، ہدایت کی قدر لوگوں کو پتہ نہ چلتی کہ ایمان کیا چیز ہے، ہدایت کیا چیز ہے، نیکی کیا چیز ہے. وہ اس وقت پتہ چلی کہ جب ساتھ میں کفر بھی ہے اور یہ ضلالت بھی ہے اور فسق و فجور کی جو ہے وہ لانتے بھی ہیں، تب پتہ چلا کہ ایمان کیا چیز ہے، ہدایت کیا چیز ہے، نیکی کیا چیز ہے. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا، اللہ کا یہ ارادہ ہوا کہ اس کی جتنی صفات کمالیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں، ان کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے. یعنی اگر صرف نیک لوگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی جو صرف صفت رحمت ہے، صفت کرم ہے، اس کا ہی ظہور ہوتا نا خالی، اور جو باقی صفات کمالیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عذاب دینے کی جو صفت ہے، انتقام لینے کی جو صفت ہے، اور مذل ہونے کی جو حیثیت ہے، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو پست کر دینا، ان کا ظہور نہ ہوتا پھر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو اختیار دیا جائے تاکہ انسان اپنے اختیار کے ذریعے سے مختلف راستوں کو اختیار کرے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ کا ظہور ہو جائے. لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ جہاں اللہ تعالیٰ معز ہیں وہاں پہ مذل بھی ہیں، جہاں پہ منعم ہیں وہاں پہ منتقم بھی ہیں، جہاں پہ رحیم کریم بھی ہیں وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہیں. تو یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب اس کے مظاہر دنیا کے اندر موجود ہوتے، یعنی مومن بھی ہو تو کافر بھی ہو، ابو بکر اور عمر ہو تو ابو جہل اور ابو لہب بھی ہو، دار العمل ہو تو دار الجزا بھی ہو، تبھی تو ظہور ہو سکتا تھا نا. اگر یہ نہ ہوتا تو بھلا کیسے ظہور ہوتا اس چیز کا. اب یہ سوال کرنا کہ اللہ نے ایسا کیوں چاہا، اللہ نے ایسا کیوں ارادہ کیا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا اللہ نے ایسا کیوں کیا، لوگوں سے سوال کیا جائے گا، لوگ اپنی فکر کریں. اللہ نے چاہا ایسا بس. دیکھیں ایک اور بات بتاتا ہوں، ایک اور مثال سمجھاتا ہوں آپ کو میں. آپ 2 اینٹیں خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، اس خریدنے کی وجہ سے آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے ایک اینٹ کو اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لگاتے ہیں، ایک اینٹ کو اٹھا کر جو ہے باتھ روم میں لگا دیتے ہیں، صحیح. تو کیا کوئی آپ پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یار اس اینٹ کے کیا سرخاب کے پردے کہ تم نے اس کو جو ہے وہ کمرے میں لگا دیا، اور اس بیچارے کا کیا قصور ہے تم نے اس کو باتھ روم. میں مالک ہوں، میں مالک ہوں. حالانکہ آپ صرف مالک ہیں، خالق بھی نہیں ہیں. آپ صرف مالک ہے، خالق بھی نہیں ہے اس کے. اللہ تو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. اس سے کیا سوال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لوگوں سے سوال کیا جائے گا. اب جب آپ کو یہ بات پوری سمجھ میں آ گئی تو یہ بات کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو انسان تدبیر کیوں اختیار کرے، ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی کافی حد تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. یعنی یہ کہ انسان اپنے ارادے، اپنے اختیار، جس چیز کے لیے بھی وہ اپنا ارادہ استعمال کرنا چاہتا ہے وہ، اور جو کچھ فعل ظاہر ہونے والا ہے، یہ دونوں چیزیں، یہ سب کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے. یعنی تقدیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کیا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں جو بات لکھی ہوئی ہے انسان وہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں جو بات لکھی ہوئی ہے انسان وہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. جیسے راشا ہوتا ہے، یہ جو راشا کہتے ہیں نا اس کو، حرکت ہوتی ہے، ارتعاشی حرکت ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ تو غیر اختیاری ہوتی ہے نا. انسان روکنا بھی چاہے تو نہیں روکتی. جن کو یہ مرض ہو جاتا ہے، جن کے ہاتھ ہلتے رہتے اس طریقے سے، غیر اختیاری ہوتی ہے. تو کیا انسان ایسا مجبور محض ہے؟ انسان کو کیا اختیار نہیں ہے نا موجود. تو یہ اختیار تو ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ اس کو آبزرو کرتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے. یہ تو مشاہد ہے، نظر آتی ہے بات. تو یہ بات لکھی ہوئی ہے تقدیر کے اندر کہ انسان اپنے اختیار سے کیا کیا کام کرنے والا ہے. یہ چیز علم الہی کے اندر پہلے سے موجود ہے. اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں. اس کو مثال سے لے لیں. دیکھیں مجھے بہت تھوڑا سا علم حاصل ہے. وہ تھوڑا سا علم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کچھ قرینے کے ذریعے سے کہ آپ سب لوگ ابھی یہاں پہ درس سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ آپ کی رہائش کی جگہ نہیں ہے، آپ کے گھر کہیں اور ہے. آپ یہاں پہ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں. میں اس علم کی بنیاد پر، اس قرینے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ اس درس کے ختم ہونے کے بعد آپ لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے. آپ لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے. اس ہال میں کوئی بیٹھا نہیں رہے گا. اور پھر آپ اپنے اختیار سے جب چلے جاتے ہیں تو کیا مجھے کوئی الزام دے گا کہ نہیں یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے جو ہے گئے ہیں، اگر آپ نہ کہتے تو یہ نہ جاتے، ادھر ہی بیٹھے؟ کہے گا؟ نہیں کہے گا. تو میرا تو تھوڑا سا علم ہے نا. اللہ تعالیٰ کا علم سوچیں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے اندر کے حالات تک کو بھی جو ہے جاننے والا ہے. اس کا علم کامل ہے، علم قدیم ہے. ذرہ برابر اس کے علم کے اندر جو ہے وہ غلطی نہیں ہوتی. تو یہ ہے اصل بات. پہلی بات یہ کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ نے اختیار سے کرنے والے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں بھائی، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. ہمیں تو نہیں پتا نا. جیسے میں نے بتایا کہ جو میں نے عقیدہ الطحاویہ کی عبارت پڑھی تھی کہ ان اللہ تبارک و تعالی طوى علم القدر عن انامہ، یہ ایسا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع ہی نہیں کیا.
لوگوں کو بتایا نہیں، حتیٰ کہ لم یطلع علی ذلک ملک مقرب او نبی مرسل، یہاں تک کہ جو اللہ کے قریبی فرشتے ہیں وہ بھی اس سے واقف نہیں ہو سکے کامل طریقے سے، اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور رسول ہیں وہ بھی کامل طریقے سے اس پہ واقف نہیں ہو سکے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب ہمیں ایک بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم اچھے کام کیوں نہ کریں؟ ہم نیکی کے کام کیوں نہ کریں؟ ہم اسباب کو کیوں نہ اختیار کریں؟ یہی بات ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد الا قد کتب له مقعده من الجنہ ومقعده من النار، کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں یا جہنم میں لکھا ہوا ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اب صحابہ نے کیا کہا؟ ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ بات تبدیل ہونے والی نہیں ہے، تو بس اپنے لکھے ہوئے پہ تکیہ کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، وندع العمل، عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عمل نہیں کرتے. اب سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعملوا، نہیں، عمل کرتے رہو. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر شخص کو اسی کی توفیق دی جائے گی کہ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی جو اہل سعادت ہیں، جو جنتی ہیں، ان کو جنتی والے اعمال کی توفیق دی جائے گی، وہ کرتے چلائیں گے کہ یہاں تک کہ ان اعمال کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائیں گے. اور جو اہل شقاوت ہیں، بدبخت ہیں، وہ ان کو برائی کی طاقت ملتی رہے گی یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی سورۃ اللیل کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی کی روش اختیار کی اور اچھی بات کی تصدیق کی، اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان کر دیے جائیں گے. اور جس نے بخل سے کام لیا، جھٹلایا اور استغنا کی روش اختیار کی، اس کے لیے جہنم والے اعمال آسان کر دیں گے. یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے؟ حاصل اس کا یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان اعمال کو کرنے کے بعد یہ جنت میں جائے گا اور ان اعمال کرنے کے بعد یہ جہنم میں جائے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ میں. یعنی صرف نتائج نہیں لکھے ہوئے، بلکہ ان نتائج کو پانے کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. صرف یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو صحت مل جائے گی، بیماری کے بعد یہ صحت مند ہو جائے گا، بلکہ یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ فلاں دوا استعمال کرے گا یا فلاں جگہ سے دم کرائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو صحت مل جائے گی. یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. اس لیے ابو داؤد کی روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ دوا، دم، جھاڑ پھونک اور یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں، کیا تقدیر کو ٹال سکتی ہیں؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ایک بندے کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مرنا ہے، تو کیا یہ ان دواؤں کے ذریعے سے، دوا جو استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ اس موت سے بچ جائے گا؟ یا بیماری لکھی ہوئی ہے تو صحت اس کو مل جائے گی؟ تو دیکھیں آپ نے کیا فرمایا، ہی من قدر اللہ. یہ جو دوائیاں استعمال کرتے ہو، یہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہو، یہ جو بچاؤ کے اسباب اختیار کرتے ہو، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے. یہ کوئی الگ چیز تھوڑی نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہے. 5 منٹ رہ گئے. یہ میری گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست بھی چلے گی، اور اگلی نشست میں ایک تو اپنی اسی بات کی اور تکمیل کروں گا کہ جو تقدیر کا بہانہ اختیار کر کے تدابیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس غلط فہمی کو مزید قرآن کی آیات و حدیث سے دور کروں گا، پہلی بات یہ. اور دوسری ایک بہت اہم اس کے حوالے سے گفتگو رہ گئی کہ تقدیر کے ثمرات کیا ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہمیں بتائی ہے تقدیر کے حوالے سے اور اس پہ ایمان لانے کا، اس کا فائدہ کیا ہے. اور اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں، اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں کہ اللہ کا شکر انسان ادا کرے
کہ اللہ نے اس کو مومن پیدا کر دیا، ورنہ کفار کو تو فوائد حاصل ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہوگی. باقی اب اس کے بعد جن لوگوں کے سوالات وغیرہ ہیں دیکھ لیں الطاف بھائی نے کیا ترتیب بنائی ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے وہ سوالات کر لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ. ہمارے یہاں جو دروس کے سلسلے ہیں اس میں عموماً سوال و جواب کی نشستیں صرف ان مواقع پر ہوتی ہیں جو فقہی نوعیت کے ہوتے ہیں یا جو اس قسم کے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں. تو آج سوال و جواب کی بھی نشست ہوگی، اور جن حضرات کو سوالات کرنے ہیں تو ہمارے فہیم بھائی جو ان کے ہاتھ میں سوال نامے تحریری طور پر دے دیں تاکہ یہاں نظم و ضبط برقرار ہے اور اس کے مولانا جو ہے جوابات دیتے چلے جائیں گے. کچھ اعلانات ہیں، اعلانات میں کروں گا جب تک جو ہے جن حضرات کو سوالات کرنے ہیں وہ سوال نامے لے لیں فہیم بھائی سے. فہیم بھائی بانٹ رہے ہیں سوال نامے، اور جو سوالات بھی کرنے ہوں وہ آپ حضرات، اور خواتین میں بھی سوال نامے موجود ہیں تو خواتین بھی یہاں سوال بھجوا سکتی ہیں. یہ ہمارا موضوع تقدیر اور تدبیر والا یہ 2 نشستوں پر مشتمل ہے. آج اس کی پہلی نشست تھی، اور نشست نمبر 2 انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ کی 10 جنوری کو منعقد ہوگی 11:30 بجے. اور ہم دراصل یہاں یہی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے، بجائے اس کے کہ اس کو اجمالی اور مختصر بیان کر کے ایک موضوع کو نبھا دیا جائے کہ ہاں بھائی اس موضوع پر یہاں درس ہوا تھا. بلکہ یہاں اصل غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ بات کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھایا جائے، چاہے اس کے لیے 2 نشستیں درکار ہوں چاہے 3 نشستیں درکار ہوں. تو اس کے حوالے سے ہم ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ بات جو ہے پوری اور صحیح سمجھ میں آئے. کچھ اور اعلانات ہیں وہ بھی سن لیں جب تک جو ہے جن حضرات کو سوالات لکھنے ہیں وہ سوالات بھی جب تک لکھ لیں. یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو 3:30 تا 4:30 بجے خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس ماہ یہ درس جمعرات 17 دسمبر کو منعقد ہوگا اور موضوع ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت. ایک بڑا زبردست اور اہم اعلان ہے آج کے لیے. دوپہر کو ایک سپیر تقریباً 2:45 بجے ایک نشست منعقد ہو رہی ہے، فکری و تعلیمی نشست، اور وہ منعقد ہو رہی ہے جامعۃ الرشید احسان آباد کے کانفرنس ہال میں. اور اس کا موضوع ہے مختلف ممالک میں جامعات کی نجی و سرکاری سرپرستی اور اس کے نتائج، ایک تقابلی جائزہ. اس میں ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں، ان کی ایک پریزنٹیشن ہوگی، اور اس کے ساتھ مفتی ارشاد احمد اعجاز ہیں، ان کا خطاب بھی ہوگا. اور یہ ایک خالص تعلیمی نوعیت کی نشست ہے، تقریباً 2 گھنٹوں پر مشتمل ہے. آپ حضرات میں جو وہاں جانا چاہیں تو وہ ضرور جائیں. انتہائی فکری نوعیت کا جو یہ موضوع ہے، اور اس کے مندرجات بھی میں 1-2 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو جامعات ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، وہ کن بنیادوں پر اپنا کام کر رہی ہیں، اور ان کو سرکاری و نجی سرپرستی کس نوعیت کی حاصل ہے، اور وہ اتنے فلو کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو میلوں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور پوری دنیا کے طالب علموں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ہمارے جیسے غریب ممالک اس میں جو جامعات جو کام کر رہی ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پر جو ہماری دینی جامعات جو ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، ان کو کیا مسائل درپیش ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے جو اپ ٹو دا مارک ریزلٹس ہمیں نہیں مل رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں. یہ دماغ کو جھنجھوڑنے والی چیزیں ہیں، اور ہمیں آ کر جو ہے خاص طور پر ہمارے تاجر حضرات اور ہمارے یہاں جو ہے زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کو ضرور سنیں، تاکہ ہمیں موقع ملے اس بات کا
کہ ہم جو ہے اپنی جامعات کے حوالے سے، ہم تاجر حضرات یا ہم دنیا دار لوگ، ہم اپنی دینی جامعات کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کتنے بے فکر ہیں اور کتنے فکر مند ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے، اور ہمیں اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی چاہیے معاشرے کے تمام افراد کو، معاشرے کے مختلف طبقات کو کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے ہماری جامعات کو رن کرنے کے لیے، جبکہ جو ہماری دینی جامعات جو ہے سرکاری ایڈس بھی قبول نہیں کرتی ہیں تاکہ اس میں ان کی مداخلت نہ ہو۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس اہم نشست میں ضرور شریک ہوں آج کے دن۔ ہماری القرآن کورسز سے منسلک ایک خاتون ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست رہے گی آپ حضرات سے اور خواتین سے۔ آسان ترجمہ قرآن پاکٹ سائز میں بھی اویلیبل ہے، گفٹ ایڈیشن بھی اویلیبل ہے باہر، اور کاسٹ ٹو کاسٹ ہم دے دیتے ہیں تاکہ جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر اور قرآن کریم کا سننا سمجھنا جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں۔ جن حضرات اور خواتین نے اپنے موبائل فون رجسٹر اب تک نہیں کروائے وہ رجسٹر کروا دیں تاکہ القرآن کورسز کے تحت اور جامعۃ الرشید کے تحت جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کے میسیجز آپ کو بر وقت مل جایا کریں۔ عبدالرشید بھائی جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اور جتنے بھی بیمار حضرات ہیں، خواتین ہیں، اور جناب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے خصوصی دعا میں کرنی ہے۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ جو سوالات آئے ہیں ان کے جوابات دیں۔ پہلا سوال آیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ انسان اپنا اختیار استعمال کر کے جو عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہی تقدیر کہلائے گی اور اسے اس نے لکھ رکھا ہے؟ ہاں، تو مطلب یہ بات میں سمجھائی کہ انسان جو کچھ اپنے اختیار کو استعمال کر کے جو عمل کرے گا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے پہلے سے۔ لیکن تقدیر صرف علم الہی کا نام نہیں ہے، بلکہ تقدیر جو ہے وہ علم الہی اور ارادہ الہی کا نام ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی شامل ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ کے ارادے سے کیا ہوتا ہے اور انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کس چیز کا عزم کرتا ہے، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر، علم قدیم میں پہلے سے شامل ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ کیا تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا تدبیر اختیار کر کے تقدیر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو ابھی یہ بات وہی چل رہی تھی، اصل میں یہ بات ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی میری، اس لیے میں نے ابھی اس کو اگلی نشست کے لیے چھوڑا ہے، صحیح؟ یعنی اگر آپ صرف لفظی طور پہ اس کا آسان سا جواب چاہتے ہیں کہ کیا تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، تو ابھی جو نشست ہوئی اس کے حوالے سے جواب یہ ہے تقدیر مبرم کو نہیں بدلا جا سکتا، تقدیر معلق کو بدلا جا سکتا ہے، صحیح؟ اور تقدیر مبرم کیا ہے، معلق کیا ہے، وہ میں نے وضاحت کر دی۔ اور یہ پوچھا کہ کیا تدبیر اختیار کر کے تقدیر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو جواب تو اس میں ہو گیا، البتہ جو تدبیر کی اہمیت ہے، تدابیر اختیار کرنے کی اہمیت، اور پھر اس کے بعد یہ جو تقدیر کے حوالے سے ہمیں جو اطلاع کی ہے، ایمان رکھنے کا ہے، اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبیر بھی اختیار کرنے کو کہا اور ساتھ میں ہمیں اس بات کی جو اطلاع دی کہ تقدیر میں سب کچھ طے ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اصل میں، وہ فائدہ اصل میں مقصود ہے، یعنی توجہ اس طرف رکھنی ہے، اس طرف نہیں رکھنی کہ جو ہے وہ کیونکہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے تو لہذا تدبیر اختیار کرنے کی کیا ضرورت۔ صحابہ نے بھی سوال کیا نا، ابھی آپ کے سامنے حدیث بھی اس کے حوالے سے پڑھی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تقدیر میں جو بات لکھی ہے تو یہ بات لکھی ہے کہ نتیجہ جو ملے گا وہ بھی تدابیر اختیار کرنے کے بعد ملے گا، ایسا نہیں کہ خود بخود نتیجہ ٹپک کے آپ کی گود کے اندر آ جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو عمل کرے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا، عمل کرو۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کی قدرت
میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت جب منہ میں استعمال ہوتی ہے وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اور مطلب اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوم اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو تبدیل نہیں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ قدرت ہے. اب اس کو کیا سمجھاؤں میں، قدرت کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ کی قدرت جو ہے وہ قدرت ہوتی ہے. ایک اور بات میں نے کہا کہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے. قرآن میں یہ بات ہے، تو کیا یہ بات آپ کے درس سے ٹکراتی نہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کو طلب کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں میری کیا بات ہے؟ یعنی ایک بندے نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ارادے سے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہوئی ہے نا، وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اور تقدیر میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ ہدایت کو چاہے گا اور ہم اس کو ہدایت دے دیں گے، تو یہ بات تقدیر میں لکھی ہے. یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی کہ اس نے ہدایت کو چاہا اور اس کو ہدایت مل گئی لیکن تقدیر میں ایسا نہیں لکھا تھا؟ یہ ثابت کی جا سکتی بات نہیں کی جا سکتی. تو یہ بات تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. باقی یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے انشاءاللہ وہ پھر اگلی نشست میں. اگلا سوال ہے کہ ایک شخص ساری زندگی اپنے اختیار کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کرتا ہے مگر تقدیر میں جہنمی لکھا ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، تو کیا اللہ نے اپنی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک انسان کو استعمال کیا؟ نعوذ باللہ، صرف اشکال ہے. اچھا، حدیث کا بھی مفہوم ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ جنت کے راستے پہ چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان بالش بھر کا فاصلہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، تو پھر تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کر کے جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص ہوتا ہے کہ جو جہنمیوں والے کام کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی اور جہنم کے درمیان صرف بالش بھر کا فاصلہ جاتا ہے، تو پھر تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور جنتیوں والے کام کر کے جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو اس میں اصل میں صرف اس بات کی اطلاع دی گئی ہے جو اس حدیث کا مقصود ہے، جو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں تقدیر کا اٹل ہونا بیان کیا گیا ہے کہ تقدیر اتنی اٹل اور اتنی پختہ ہے. یعنی اس میں صرف اس بات کا بیان ہے. باقی یہ شخص جو کہ جنت کے راستے پر جا رہا تھا اور پھر جو ہے وہ آخر میں پلٹ گیا اور جہنم کے راستے پر چلا گیا، تو یہ جو پلٹا ہے یہ اپنے اختیار سے پلٹا ہے. اس نے شعوری طور پہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جہنم کے راستے کو اختیار کیا اور پھر جہنم کے اندر کیا. بات سمجھ میں میری؟ اختیار میں کہیں بھی نفی نہیں ہے. تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام کرے گا. بعض اوقات اس کے اختیار جو اس نے اپنے اختیار کرتا ہے، اس نے اپنے ارادے سے جو کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس ارادے کو پورا فرما دیں گے، اور بعض اوقات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ اس نے عزم کر لیا تھا، اس عزم کی بنیاد کے اوپر وہ کاسب کہلایا، یعنی اس نے گناہ کا یا ثواب کا کسب کیا. صحیح. تو اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کیا رہا ہے کہ وہ جو جہنم کے اندر گیا جنت کا راستہ اختیار کرتے وہ اپنے اختیار سے گیا. اور ایک اور حدیث کے اندر بھی اس کی تشریح آتی ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ شخص جو آخر میں جہنم کے اندر گیا تو ابتداءً اس نے جو راستہ اختیار کیا ہوا تھا جنت کا، یہ بظاہر لوگوں کے دیکھنے میں تھا، یعنی شروع ہی سے اس کے اندر خرابی تھی. جیسے بعض منافقین کے بارے میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آخر زمانے مرتد ہو گئے تھے وہ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ شروع سے اندر نفاق تھا، ریاکاری تھی، اللہ مقصود نہیں تھے، اس کی وجہ سے معاملہ. ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ذرہ برابر ظالم نہیں ہے. صحیح. اگلا سوال پوچھا گیا کہ انسانی صلاحیتوں کا استعمال سے فائدہ اٹھانا، ذہانت، تعلیم، فنی صلاحیت اور تقدیر کا تعلق کیا ہے؟ یہ بھی وہی بات ہے بتا چکا ہوں میں. ٹھیک ہے، ساری صلاحیتیں استعمال کرنی ہیں، جو استعداد دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے. عقیدہ یہ رکھنا ہے
کہ جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ چاہیں گے تو ہوگا, اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا, ختم ہو گئی بات. چلے میں ابھی بتا دیتا ہوں, بار بار سوال آ رہا ہے. اتنا بڑا فائدہ ہے, انسان ڈپریشن سے, ٹینشن سے بچ جاتا ہے. یہ تقدیر کا علم اللہ نے نہ دیا ہوتا تو اسی میں مر جاتا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا, کاش یہاں پہ چلا گیا ہوتا, کاش میں نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا ہوتا, کاش کے اندر ہی مر کے ختم ہو جاتا. کتنی بڑی راحت کا سامان ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے مقدر کر دیا تھا, جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. کتنا سکون مل جاتا ہے, انسان راحت کے اندر آ جاتا ہے. تبھی غم تو رہے گا, لیکن یہ غم ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کے معاملات اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے شروع ہو جائیں, اس کے اعمال برباد ہو جائیں. کتنی بڑی راحت. انشاءاللہ اس پہ اگلی نشست کے اندر بات کروں گا. میں نے آپ کو یہ بتانا, میں نے کہتا رہا ہوں کہ اعملو کا کیا مطلب ہے؟ صحیح. صحیح. آپ اس وقت تھے جب میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ رضا و مشیت کا فرق. پورا سنا آپ نے رضا اور مشیت کا فرق جو میں نے بتایا, تو یہی تو جواب تو ہو گیا تھا نا اس کے اندر. میں بات اس لیے نہیں, آپ کی بات پوری سنی, میں نے پورے تحمل کے ساتھ سنی, لیکن میں جو ہے وہ یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اس بات کا جواب بھی اس کے اندر آ گیا تھا, اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی نفی نہیں ہو رہی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے اختیار سے ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا گمراہی کا راستہ اختیار. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ والی گفتگو جو ہے مولانا سے کر لیجیے. ہاں الگ میں کر لیجیے گا, ابھی اور لوگ بھی سوال کر لیجیے گا, دعا کے بعد کر لیجیے گا. ہماری اس پروگرام کا ایک ڈسپلن ہے ہمیشہ سے کہ ہم نہیں بالکل سے ایک بات صرف کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک منٹ بات سنیں, آپ کو منع نہیں کر رہے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں دعا کے بعد مولانا سے ڈسکس کر لیجیے گا. چلے مولانا کنٹینیو کریں آپ. جی ایک منٹ صبر کر لینا, صبر کر لیں تھوڑا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو ممکن نہیں ہے کہ یہ اشکال ہو سکتا ہے صرف آپ کو, ٹھیک ہے, تو باقیوں کا بھی حق ہے نا. جی میں انشاءاللہ بعد میں آپ سے میں بعد میں بات کروں گا نا, بعد میں بات کر لوں گا اس پہ, ٹھیک ہے. وہ آپ اپنے گھر میں ایک الگ سے نشست منعقد کیے نا, سب کو بلائے گا, وہاں پہ اپنی بات پہنچائے گا. اچھا اگلا سوال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا یا میں سمجھا کہ نیکی کے ارادے کا عمل بھی درج ہو جاتا ہے, نیکی کے ارادے کا عمل بھی درج ہو جاتا ہے, ارادے کا عمل, اچھا, اور اس کا ثواب لاگو ہو جاتا ہے, اور اسی طرح گناہ کے ارادے کا بھی گناہ لکھ دیا جاتا ہے. عام طور پہ سنتے رہتے ہیں کہ گناہ سرزد نہیں ہو تو اس کا ارادہ گناہ کا باعث نہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات سمجھ لیں, یہ بات میں نے بیان کر چکا ہوں, واپس کی رہتا ہوں. ایک انسان نے پختہ ارادہ کر لیا, عزم کر لیا نیکی کا یا گناہ کا, اب میں نے بتایا کہ اس کا وہ فعل وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو, اس کو وہ قدرت ممکنہ حاصل نہ ہو جائے. ٹھیک, تو یہ عین ممکن ہے کہ بندے کا پختہ ارادہ ہو گیا تھا, عزم ہو گیا تھا, لیکن اللہ نے اس کو وہ قدرت نہیں دی, اللہ کا ارادہ ایسا نہیں ہوا, پھر بھی یہ شخص جو ہے وہ گناہ گار یا ثواب کا مستحق ہو جائے گا. اور وہ جو حدیث میں آیا کہ صرف خیال آنے کی وجہ سے انسان کو گناہ نہیں ملتا, تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ خیالات کے درجات ہوتے ہیں, خیالات کے ارادے کے درجات ہوتے ہیں.
ہر ارادہ، ہر عزم ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر آپ عمل کر بیٹھتے ہوں. بہت سی چیزوں کا خیال پیدا ہوتا ہے لیکن اس پر انسان عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا. تو اس کے درجات ہوتے ہیں، یہ ایک تفصیلی بحث ہے، الگ سے ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ خیال اور ارادے کا وہ آخری درجہ جس کے بعد انسان عمل کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر عمل نہیں بھی ہوتا تب بھی اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا. مسلمان اپنے اعمال کے ذریعے یعنی تدبیر کر کے تقدیر کو سنوارتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن کافروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. میرا سوال یہ ہے کہ جو کافروں کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس کا کیا قصور ہے کہ وہ کافر پیدا ہوا اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، وہ مسلمان ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے پہلی بات کہی نا کہ وہ تدبیر کر کے تقدیر کو سنوارتا ہے، اس کا تعلق تقدیر معلق کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو ایک کافر ہے جو کہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ بھی جب وہ بلوغت کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں، ہدایت کے سامان پیدا کرتے ہیں، اور اس کو اللہ نے عقل دی ہے. ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ سوچتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پھر کوئی ارادہ کرتا ہے اپنے اختیار سے پھر یا وہ اسلام کو قبول کرتا ہے یا کفر پہ جمع رہتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو اس کا تقدیر سے ٹکراؤ نہیں ہے کہیں پر بھی. لیکن دو حدیثیں آخر میں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرما دی کہ تدبیر کا تقدیر کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے. تقدیر کے اندر جہاں پہ انجام لکھا ہوا ہے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اسباب ہوں گے تب جا کر یہ انجام ملے گا. یہ بندہ کافر رہے گا تو یہ بات بھی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اس کے سامنے ہدایت کے یہ پہلو آئیں گے، یہ راستے آئیں گے، پھر اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ شخص کفر پر برقرار رہے گا. میں نے آپ کو مثال تک دی کہ میں ابھی آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں سے سب لوگ چلے جائیں گے، آپ لوگ چلے جاتے ہیں، تو کیا میرے پر کوئی وہ ہے کہ میں نے آپ کو مجبور کیا؟ نہیں. حالانکہ میرے پاس تھوڑا سا علم ہے. کیا حیثیت ہے اس علم کی؟ سوچیں اللہ کا علم، وہ علم الہی، وہ کامل ہے. بس اس حد تک بات کو رکھیں. دیکھیں اور جو شروع میں نے بات کی تھی وہ حدیث سنائی تھی آپ کو، جو خبردار کیا تھا خدا را وہ نوبت نہ آنے دیں. اس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. ہماری عقل بہت محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات الہیہ وہ لامحدود ہیں. تقدیر کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے. ضروری نہیں کہ ہر بات عقل کے اندر آ جائے. قیامت کے کتنے احوال ہیں کہ ہماری عقل میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. تو صرف اللہ اس کے رسول کے بتانے کے اوپر اعتماد کر کے انسان یقین کر لے، ٹھیک ہے. اور جو میں نے آپ کو بات کہی کہ تدابیر اختیار کرنا وہ کریں. جو اس کے فوائد ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر انسان جو ہے وہ تدابیر اختیار کرے گا. جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو لکھی ہوئی ہے تو حرام کیوں کرے؟ وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا نا. تقدیر اور قسمت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. کیا تقدیر کا لکھا ہوا بدل سکتا ہے؟ تقدیر معلق بدل سکتی ہے، تقدیر مبرم نہیں بدلے گی. اور تقدیر پر ایمان کیا لازم ہے؟ جی بالکل لازم ہے. شروع میں 4 حدیثیں اور 1 قرآن کی آیت اس پہ بیان کر دی میں نے. اگر آپ بعد میں آئے تھے تو ریکارڈنگ لے لیجئے گا، سن لیجئے گا. اگر کوئی تقدیر کے مسئلے پر متزلزل ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایمان مشکوک ہے. تقدیر پر ایمان پختہ رکھنا چاہیے، بالکل پختہ ہونا چاہیے. تقدیر کی تعریف بھی میں نے بیان کی ساری کی ساری، اور اس کے اوپر ایمان کی اہمیت بھی بیان کی. اگر اس پہ ایمان متزلزل ہوگا تو ایمان بھی مخدوش ہو جائے گا. اور یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے افعال پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا، تو یہ شخص پھر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور خاص طور میں پھر میں دہرا رہا ہوں، خواتین میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. بیماری آتی ہے، غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس طرح کے کلمات ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں. یا اللہ ایسا کیوں کر دیا، معاذ اللہ. یا اللہ ابھی جو ہے کہ میں ہی رہ گئی تھی، یا میں ہی رہ گیا تھا، یا اللہ ابھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، جو اللہ قدر اللہ وما شاء فعل، بس جو اللہ نے مقدر کر دیا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. تقدیر کے پابند ہیں جمادات تو نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اگلی نشست میں یہ سوال اچھا آپ کا ہو گیا؟
3 سوال ہے. رزق جہاں لکھا ہوا ہے اسی جگہ سے ملتا ہے یا تدبیر اختیار کرنا؟ انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا. ٹھیک ہے نا, تدبیر اختیار کریں, جہاں سے اللہ نے لکھا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ تم یہ تدبیر اختیار کرو گے, یہاں جا کر کماؤ گے تو اس کے ذریعے سے یہ تمہیں مل جائے گا, لہٰذا آپ تدبیر اختیار کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہاں سے مل جائے گا آپ کو. کیا ہر انسان کی قسمت میں جو لڑکی ہے وہ اس کو ملے گی؟ جی مل جائے گی اس کو. آپ کہتے ابھی دعا میں آپ کے لیے دعا بھی کر دیتا ہوں میں. یا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی بدلے گی. تقدیر معلق. یا آسمان میں پہلے سے جوڑا بنا ہوتا ہے, یہ لگتا ہے بھی بہت بیچارے ان کے والدین سے گزارش ہے کہ ان کی جو ہے وہ شادی کی طرف توجہ دیں. کیا بد نظری سے بھی تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے یا کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ کون سی تقدیر ہوتی ہے؟ ایک ماہ میں اگر 10,000 تقدیر ہے تو میں جتنی ہی کوشش کروں اتنا ہی ملے گا, کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اس مہینے مجھے 10,000 روپے ملیں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں چاہے جتنی بھی کوشش کروں تو کیا صرف 10,000 ہی ملیں گے؟ تو بھائی آپ کو کیا پتا کہ 10,000 لکھے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا نا. جب نہیں پتا تو ایک چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کریں بس, جب 10,000 مل جائے یا 20,000 مل جائے پھر راضی ہو جائے کہ ہاں تقدیر میں یہ لکھا تھا, پھر سکون مل جائے گا آپ کو. یہ تو آپ کو سکون دلا رہی ہے, آپ کو پریشانی میں تھوڑی نہیں مبتلا کر رہی. چپ اس پریشانی میں پہلے کہ میں 10,000 ملیں گے 20,000. اپنی کام کریں, تدابیر اختیار کریں, پھر جب ہو جائے گا تو پھر راضی ہو جائے. بس یہ لکھا تھا میں. کتنی زبردست چیز ہے یہ تو. سوالات کے حوالے سے ایک بات میں بتاتا چلوں کہ کئی سوالات اس میں ایسے آئے ہیں جس کے جوابات مولانا نے اپنے بیان میں دے دیے تھے, اور وہ حضرات جو کچھ دیر سے آئے تھے. تو میری آپ حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ بر وقت آیا کریں تاکہ یہ زحمت آپ کو کرنی ہی نہ پڑے. بالکل سیکوینس سے جو شروع سے لے کر آخر تک جو بات سمجھ میں آتی ہے اور اس کا جو ٹیمپو بنتا ہے نا, اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. مولانا کے بارے میں ایک عرض کر دوں کہ مولانا صاحب جو ہے ایرونوٹیکل انجینئر ہیں, اور جو ہے یہ ایرونوٹیکل انجینئر تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے جامعۃ الرشید کا جو کمپیکٹ کورس ہے کلیت الشریعہ میں انہوں نے ایڈمیشن لیا, اور وہاں سے پھر یہ عالم دین بنے. اور عالم دین بننے کے بعد وہاں اپنی ساری زندگی اب وقف کر دی ہے, وہیں خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور وہاں کا جو شعبہ کلیت الدعوت والارشاد جو ہے اس کے ماشاءاللہ یہ رئیس بھی ہیں. تو ہمیں ایسے حضرات کی ضرورت ہے کہ انہوں نے جو جدید تعلیم حاصل کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, تو پھر اس کے بعد یہ جامعۃ الرشید نے اتنے سارے کورسز انٹروڈیوس کروائے ہیں. تقریباً 35 شعبے ہیں جامعہ کے, اتنے سارے شعبے انٹروڈیوس کروائے ہیں. خاص طور پر جو ہمارے یہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اور انٹلیکچوئل کلاس ہے وہ جامعۃ الرشید ان کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اپنے فولڈ میں لا کر جو ہے ان کو تعلیم دیتا ہے. اور اس قسم کے حضرات جو وہاں سے تعلیم حاصل کر کے جب جو ہے نکلتے ہیں تو ان کی ڈیلیوری بھی آپ ملاحظہ کر لیں. جزاکم اللہ. دعا فرمائیں مولانا. اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ یا ارحم الراحمین, جو بھی حق بات اور سچ تھی یا اللہ, جو آپ کے دین کی بات تھی یا اللہ, وہ سب آپ ہی کی طرف سے تھی یا اللہ. اس کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دیجئے, اس کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دیجئے یا اللہ یا ارحم الراحمین. جو بھی غلطی تھی, کوتاہی تھی یا اللہ, وہ سب میری اپنی نفس کی کمزوری تھی یا اللہ, معاف فرما دیجئے یا اللہ یا ارحم الراحمین. ہم سب کی یہاں پر حاضری کو قبول فرما لیجئے یا اللہ. اس کی برکت سے, اس کے وسیلے سے یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے
یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیجئے، یا اللہ ہمارے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو بھی بیمار ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، جو بھی مصیبت زدہ ہیں، تکلیف میں ہیں، چاہے بیماری یا پریشانی بڑی ہے یا چھوٹی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہر ایک کی تمام جائز حاجات کو یا اللہ پورا فرما دیجئے، یا اللہ پورا فرما دیجئے، ہر ایک کی تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ دنیا میں بھی راحت نصیب فرمائیے، آخرت میں بھی راحت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ یہ ایک خاتون ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے دعا کا کہا ہے کہ ان کی شادی کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کی شادی کے اسباب پیدا فرما دیجئے، غیب سے اس کا بندوبست فرما دیجئے۔ اور یا اللہ جو بھی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں یا اللہ بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کے لیے نیک اور صالح جوڑے عطا فرما دیجئے۔ اور اسی طرح یا اللہ جو بھی لڑکے اس وقت موجود ہیں یا اللہ جو کہ شادی کے خواہش مند ہیں، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائیے، یا اللہ غیب سے مدد فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔